بچوں کے پالے بیٹا جھولی میں پھیلاؤں آخر حسین آخر حسین ہوں کتنی تپش ہے بیٹا سایہ تیرا بناؤں آخر حسین ہوں آخر حسین ہوں حکم یزید آیا تیروں پہ تیر آیا لاشوں کے بعد لاشا زہرا کے گھر پہ آیا تنہا تجھے یہاں پر میں کیسے چھوڑ جاؤں آخر حسین ہوں آخر حسین ہوں ارے اجڑے نہ گھر کسی کا ارے کرتی ہوں میں دعائیں ارے مقتل میں آ کے تجھ کو ارے دیتی ہوں میں دعائیں ارے کیوں بولتا نہیں ہے آ کے تجھے مناؤں آخر حسین ہوں کتنی تپش ہے بیٹا جھولی میں پھیلاؤں آخر حسین ہوں ارے خنجر چلا اس پہ نازوں کا ہے یہ پالا ارے گردن نہ کاٹی اس کی ارے احمد کا ہے دلارا ارے خنجر چلا نہ اس پہ نازوں کا ہے یہ پالا ارے گردن نہ کاٹی اس کی ارے احمد کا ہے دلہارا دنیا سے جا کے بیٹا کہیں پھر نہ میں مر نہ جاؤں آخر حسین ہوں آخر حسین ہوں آخر حسین نام کیا تو ہے ڈھونڈوں کہاں پہ جا کر بیٹا جگر ہے میرا ارے پانی پلانا اس کو جلتا جگر ہے میرا ارے ڈھونڈوں کہاں پہ جا کر ارے بیٹا جگر ہے میرا پانی دیا نہ اس کو جلتا جگر ہے میرا ٹکڑے اٹھا اٹھا کے آشا تیرا بناؤں آخر حسین ہوں آخر حسین ہوں ارے دربار شام میں کیوں ارے زینب کا سر کھلا ہے دربار شام میں کیوں ارے زینب کا سر کھلا ہے
جلا آخر بے بسی میں بیٹا میں مر نہ جاؤں آخر حسین ماں ہوں آخر حسین ماں آزوں کے بعد بیٹا آجولی میں پھیلاؤں آخر حسین ماں ہوں آخر حسین ماں مولانا عابد صاحب قبلہ بسم اللہ کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صاحب الدعوة النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم القادمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیہ بالقاسم محمد صلوات ولعنۃ اللہ علی اعدائہ الاجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بل تؤثرون الحیاة الدنیا، تمہارا عالم تو یہ ہے کہ تم دنیا کو انتخاب کرتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ تمہارے لیے بہترین چیز، اچھی چیز، ہمیشہ باقی رہنے والی چیز کا نام آخرت ہے. یعنی انسان کی زندگی میں انتخاب کرنا، سلیکشن کرنا بہت ضروری ہے. کس چیز کو انسان سلیکٹ کر رہا ہے، کس چیز کا انسان انتخاب کر رہا ہے. دو چیزیں ہیں، ایک چیز کا نام دنیا ہے، دوسری چیز کا نام آخرت ہے. جب دنیا و آخرت کا آپس میں ٹکراؤ ہوا تو اللہ انسان سے مخاطب ہو کر سوال کر رہا ہے، یہ بتاؤ تم کس چیز کا انتخاب کرو گے. انسان جب اس دنیا کی جاہ و حشم کو دیکھ رہا ہے، اس کی جلالت کو دیکھ رہا ہے، تو کہہ رہا ہے میں دنیا کو انتخاب کروں گا. اللہ کہتا ہے نہیں، تمہارے لیے دنیا بہتر نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے آخرت بہتر ہے. آج اگر انسان اپنے آپ کو صرف اور صرف آخرت کے لیے وقف کر دے تو یہ انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیثوں میں ملتا ہے کہ یہ دنیا ہمارے لیے ایک گزرگاہ ہے، ایک بس گزر جانے کی جگہ ہے. ہمیں یہاں کچھ دن ٹھہرنا ہے اور اپنے اصلی مقصد تک پہنچ جانا ہے. اور ہمارا آخری مقصد کیا ہے؟ ہمارا اصلی مقصد آخرت ہے. خداوند عالم نے ہمیں خلق کیا. جب ہمیں خلق کیا تو دین اسلام پہ خلق کیا. ہر انسان جب خلق ہوتا ہے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. ہر دین کا ایک مقصد ہے، اسلام کا بھی ایک مقصد ہے. ہاں، اسلام نے انسان کو جینا سکھایا ہے، وہی انسان کو اسلام نے مرنا بھی سکھایا ہے. جناب یعقوب ہے، جناب ابراہیم ہے، اپنے بچوں سے وصیت کر رہے ہیں، بچوں جب تم اس دنیا سے جانا تو مسلمان جانا. اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ انسان کا مسلمان جینا کمال نہیں ہے
बल्कि इंसान का इस दुनिया से मुसलमान रह कर चले जाना काम कमाल है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद इंसान जब इस दुनिया में आया और इस दुनिया से जाने लगा, इस दुनिया से जाने वाली चीज का नाम है मौत। इंसान मौत के बारे में 3 चीजें नहीं जानता है। पहली चीज वक्त मौत, इंसान वक्त मरेगा, ज़माने मौत, इंसान कहाँ मरेगा, और हालत मौत, इंसान कहाँ मरेगा। आज यहाँ पैदा हुआ है, पता नहीं किस जगह उसे मौत आए। इमाम से सवाल किया कि ये बताइए इंसान इस बारे में क्यों नहीं जानता है कि वो जहाँ पैदा हुआ है या जहाँ उसे मौत आने वाली है या जिस हालत में उसे मौत आने वाली है। इमाम फरमाते हैं क्योंकि इंसान को मुख्तलिफ खमीर से पैदा किया गया है। जिस जमीन की खमीर उसके माये वजूद में ज्यादा होती है, इंसान वही इंतकाल पाता है और इस दुनिया से चला जाता है। अजीजान गिरामी, खुदावंद आलम ने हमें ये इल्म तो नहीं दिया है कि हमें कब मौत आनी है, कैसे मौत आनी है, लेकिन हम इतनी तो कोशिश कर सकते हैं कि हम जब इस दुनिया से जाएं तो मुसलमान होकर इस दुनिया से चले जाएं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अजीज़ान मोहतरम, आज सिर्फ इंसान को मौत नहीं आती है, इंसानों के दरमियान अंबिया भी वजूद में आए हैं। अंबिया तबलीग के लिए आए हैं, खुदा की तरफ हिदायत करने के लिए आए हैं। जब मूसा एक सफर पे जा रहे हैं, मलकुल मौत से उनका सामना हुआ। जब मलकुल मौत को देखा तो फरमाया कि क्या तुम मुझसे सिर्फ मुलाकात करने के लिए आए हो या तुम्हारा कोई और इरादा है। मलकुल मौत कहता है आज बस चलना है। कहा मैं सफर पे हूँ, मुसाफिरत पे हूँ, मुझे इतनी तो मोहलत दे दो मैं घर जा सकूं, अपने अहलो अयाल से मिल सकूं, अपने बच्चों से मिल सकूं। अच्छा मुझे इतनी तो मोहलत दे दो कि मैं एक सजदा कर सकूं। मोहलत दी गई। जनाब मूसा ने सजदा किया। जब सजदा करके उठे तो उन्हें यह भी इजाजत दे दी गई कि वो घर पे जाएं, अपने अहलो अयाल से मिलने लगे, अपने बच्चों से मिलने लगे। जब उनकी नजर अपने छोटे बच्चे पर पड़ी तो वो गिरिया करने लगे, रोने लगे। जनाब मूसा को गिरिया करता हुआ देख उनके घर वाले भी रोने लगे। जब अल्लाह ने जनाब मूसा का ये आलम देखा तो अल्लाह ने फरमाया ऐ मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है। फरमाया मेरा आसा है। कहा इस असे को जमीन पर मारो। असा जमीन पर मारा गया, पानी का चश्मा जारी हुआ। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ असा मारो। असा को जमीन पर मारा। उस जमीन के दरमियान से एक पत्थर ऐसे निकला कि जो सफेद पत्थर था। फिर हुक्म हुआ ए मूसा अपने असा को जमीन पर मारो। असा जमीन पर मारा। क्या देखा उस पत्थर में एक छोटा सा कीड़ा है जिसके जबान के अंदर एक हरा सा पत्ता है। अल्लाह फरमाता है ए मूसा जब मैं इस छोटे से कीड़े तक अपना रिस्क पहुंचाता हूँ, राजिक मैं हूँ, रिस्क पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। मन तवक्कला अलल्लाह फहस्बहु, जो खुदावंद आलम पर तवक्कुल कर जाता है खुदावंद आलम के लिए बस वही काफी होता है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। चीजें हैं जो इंसान तक पहुंच कर रहेगी। पहली चीज का नाम है रिस्क। आज इंसान रिस्क के पीछे भाग रहा है, कोशिश कर रहा है, सुबह से शाम रिस्क के पीछे भागा जा रहा है। इमाम अली फरमाते हैं अर रिस्को रिस्कान, रिस्क 2 तरीके की हुआ करती है। अर रिस्कुन यतलुबुक, एक रिस्क वो है जिसके पीछे तुम भागते हो, दूसरी रिस्क वो है जो तुम्हारे पीछे पीछे चली आ रही है। वो रिस्क जिसका तुम पीछा कर रहे हो सकता है वो रिस्क तुम्हें मिले ना मिले, लेकिन वो रिस्क जो तुम्हारा पीछा कर रही है वो तुम्हें मिल कर रहेगी। तो पहली चीज जो इंसान को मिलना है उस चीज का नाम है रिस्क। दूसरी चीज जो इंसान को मिल कर रहेगी वो है इंसान की जज़ा और सजा। इंसान जो चीज इस दुनिया में अंजाम दे रहा है, अच्छे काम अंजाम दे रहा है, बुरे काम अंजाम दे रहा है, वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जो अच्छे काम करता है वो उसे देखेगा। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जो बुरे काम अंजाम दे रहा है वो भी उसके अंजाम को पाएगा। अजीज़ान गिरामी, ये 2 चीजें हुई।
پہلی چیز کا نام ہے رزق، دوسری چیز کا نام ہے اس کا نام جو اس نے عمل انجام دیا ہے اس کی جزا اور سزا اسے مل کر رہے گی۔ تیسری چیز کیا ہے جس سے انسان کو فرار نہیں ہے، جو اس کا انسان کا پیچھا کر رہی ہے، اس کا نام ہے موت۔ آج انسان موت سے گھبراتا ہے، موت سے کانپتا ہے، لیکن جب انسان کے نزدیک موت آتی ہے تو موت جب مومن کو آتی ہے تو اس کے لیے نجات کا سبب بن کر آتی ہے، لیکن جب کافر پر آتی ہے، منافق پر آتی ہے تو اس کے لیے ہلاکت کا سبب بنتی ہے۔ انسان جتنے اپنے آپ کو دنیا سے دور رکھے گا، دیکھیے دنیا اچھی چیز ہے، اگر دنیا سے وابستگی، مال و دولت، شہرت صرف اور صرف ذات خدا کے لیے ہو، مخلوق کی خدمت کے لیے ہو، یہ دنیا سے محبت اچھی چیز ہے، لیکن اپنے آپ کو اس دنیا میں ڈھال لینا بری چیز ہے۔ امام علی کا معیار یہ ہے کہ وہ اپنے زندگی میں عدالت سے کام لے رہے ہیں۔ جہاں جہاں انسان عدالت سے کام لیتا ہے وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد عزیزان گرامی، ان کو چاہیے مولا کائنات کی سیرت پر چلے۔ اگر اس کے پیش نظر آخرت ہے تو وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ مولا کائنات نے اپنی زندگی میں عدالت کا ساتھ دیا ہے، ہر چیز عدالت کے معیار پہ انجام دی ہے۔ ایک علی کا چاہنے والا ہے، علی کی ولایت کا اقرار کرنے والا ہے، علی کی محبت کو دل میں رکھنے والا ہے، لیکن اس سے غلطی ہو گئی، اس نے چوری کی ہے۔ مولا کی خدمت میں آتا ہے، کہتا ہے اے مولا میں نے چوری کی ہے، مجھے سزا دیجیے۔ دیکھیے سزا فوراً نہیں دی جاتی ہے، جب ساری چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں اس وقت سزا دی جاتی ہے۔ جب اس نے اقرار کر لیا کہ میں نے چوری کی ہے، مولا نے اس کے ہاتھوں کو کاٹنے کا حکم دیا، اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ اب وہ اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو لے کر بازار میں جاتا ہے، علی کی مدد سرائی کرتا ہے۔ جب لوگوں نے پوچھا تمہارے ہاتھ کیوں کاٹے گئے تو وہ کہتا ہے میں نے چوری کی تھی، میرے مولا، میرے آقا، میرے امام نے میرے ہاتھ کو کاٹ دیا۔ کہا تمہارا مولا کیسا ہے، تمہارا امام کیسا ہے، تم اس کی محبت دل میں رکھتے ہو لیکن وہ تمہارے ہاتھ کو کاٹتا ہے۔ اب جب اس سے یہ برداشت نہ ہوا تو وہ مولا کے فضائل بیان کرنے لگا، میرا مولا ساقی کوثر، میرا مولا شافع محشر، میرا مولا حل عطا کا وارث، میرا مولا وہ ہے جو چادر تطہیر کے اندر آیا، میرا مولا وہ ہے جو جوانان سردار ہے۔ عزیزان محترم، جب یہ فضائل بیان کر رہا تھا تو وہاں پر کھڑا ایک شخص سن رہا تھا، مولا کی خدمت میں آیا، کہنے لگا اے مولا آپ نے ابھی جس کا ہاتھ کاٹا ہے وہ آپ کی تعریف کر رہا ہے۔ امام نے حکم دیا اے حسن جاؤ اس چور کو، اس شخص کو بلا لاؤ۔ اس کو بلایا گیا، امام نے کہا میں نے تیرا ہاتھ کاٹا ہے اور تو میری مدد سرائی کر رہا ہے، میری تعریف کر رہا ہے۔ اس نے کہا مولا جب میں بازار سے گزر رہا تھا تو لوگوں نے مجھے آپ کی محبت کا تانا دینا شروع کیا، کہنے لگے تمہارا کیسا امام ہے، تم اس سے محبت کرتے ہو، وہ تمہارا ہاتھ کاٹتا ہے۔ امام نے کہا تھوڑا پیچھے جاؤ، وہ شخص پیچھے جاتا ہے۔ امام نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نمازیں پڑھی، ہاتھ کو دعا کے لیے اٹھایا، پروردگارہ اس کا ہاتھ جیسے تھا اس کا ہاتھ ویسے ہی دے دے۔ اب جو رومال کو ہٹایا کیا دیکھا، جیسا ہاتھ اس کا پہلی شکل میں موجود تھا وہی شکل میں اس کا ہاتھ پہلے سے موجود ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عاجل فرج۔ کائنات سے سوال کروں گا اے مولا جب آپ کو اس کا ہاتھ کاٹنا تھا تو آپ نے اس کا ہاتھ جوڑا کیوں، اور اگر آپ کو اس کا ہاتھ جوڑنا تھا تو آپ نے اس کا ہاتھ کاٹا کیوں؟ عجب نہیں مولا آواز دے دیکھو میری عدالت پہ تقاضا یہ تھا کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، لیکن میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ہاتھوں کو دوبارہ جوڑ دیا جائے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عاجل۔ عزیزان گرامی، وہ شخص اپنی زندگی میں اچھی چیز کو انتخاب کرتا ہے، اچھی چیز کو سلیکٹ کرتا ہے، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے، اس آخرت میں بھی کامیاب ہے۔
میں نے پہلے آیت پڑھا بل تو سرون الحیات الدنیا، اللہ کہہ رہا ہے تمہارا عالم تو یہ ہے کہ تم دنیا کا انتخاب کرتے ہو، والآخرۃ خیر وابقا، لیکن تمہارے لیے بہترین چیز کا نام آخرت ہے۔ مولا کائنات نے اس دنیا میں اس طریقے سے زندگی بسر کی ہے کہ خود دشمن ان کے فضائل بیان کر رہا ہے، خود ان کے دشمن کے منہ سے ان کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ مصر سے ایک قالین آئی ہے، اب یہ فیصلہ کیا جانا ہے کہ یہ قالین کسے دی جائے گی، معاویہ کو دی جائے گی یا عمرو عاص کو دی جائے گی۔ تو ان کے درمیان ایک کمپٹیشن رکھا گیا۔ آج کے زمانے میں کمپٹیشن ہوتا ہے، رننگ کمپٹیشن ہوتا ہے، جمپنگ کمپٹیشن ہوتا ہے۔ وہاں پہ کمپٹیشن کا معیار کیا تھا؟ وہاں بیت بازی کا کمپٹیشن رکھا گیا، یعنی شعر و اشعار کہیں گے، جو اچھا اشعار کہے گا اسے یہ قالین دی جائے گی۔ اور اس کا ٹاپک کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع ہے فضیلت علی۔ ہے دشمنان علی، لیکن ان کو کیا کمپٹیشن میں موضوع دیا گیا کہ علی کے فضائل بیان کرو۔ پہلے معاویہ کہتا ہے خیر الورا من بعد احمد حیدر، سب سے بہترین مخلوق، اچھی مخلوق، سب سے اعلیٰ مخلوق پیغمبر اعظم کے بعد علی کی ذات ہے۔ الناس ارض والوسیع سماء، سارے لوگوں کی مثال زمین کی ہے، علی کی مثال آسمان کی ہے۔ جب تک زمین کو آسمان سے آنے والی نعمت حاصل نہ ہو زمین بنجر ہو جاتی ہے، زمین خراب ہو جاتی ہے۔ عمرو عاص کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي شَهِدَ الْعَدُوُّ بِفَضْلِهِ، ارے علی کی ذات وہ ہے کہ جس کی فضیلت کی گواہی تجھ جیسا دشمن دے رہا ہے۔ وَالْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ، ارے فضیلت اسی کو کہتے ہیں جس کا اقرار خود دشمن کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، ہماری زندگی میں معیار انتخاب کیا ہونا چاہیے؟ آئے دیکھیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں معیار انتخاب کیا ہے۔ معیار انتخاب خدا ہے، معیار انتخاب خدا کا دین ہے۔ ابھی جناب فاطمہ کی شادی ہوئے ایک دن گزرا ہے، رسول خدا آتے ہیں، کیا دیکھا؟ بیٹی سادہ سا لباس پہنی ہوئی ہے۔ فرمایا بیٹی وہ شادی کا جوڑا کیا ہوا؟ کہتی ہیں بابا رات میں ایک سائل آیا تھا، میں نے اس لباس کو سائل کو دے دیا۔ فرمایا بیٹی کوئی اور لباس دے دیتی۔ فرمایا آپ ہی نے تو فرمایا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تمہیں اس وقت تک نیکی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک تم وہ چیز راہ خدا میں نہ دے دو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ بابا مجھے سب سے زیادہ وہ شادی کا جوڑا محبوب تھا، اس لیے میں نے اسے راہ خدا میں دے دیا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ جناب سیدہ کی ذات ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر گوشے میں خدا کے راستے کو انتخاب کیا۔ آج ہم مجلس برپا کر رہے ہیں، والدین کی مجلس برپا کر رہے ہیں۔ ماں سے بچے جدا ہو گئے، باپ سے بچے جدا ہو گئے۔ وہ کلی جو باغ سے ایک بار ہو جائے جدا، باغ اگر جہاں بھی دے دے تو کلی آتی نہیں۔ آدمی چاہے تو دارا در پہ آ جائے مگر ماں اگر ایک بار چھٹ جائے تو پھر ملتی نہیں۔ آزادارو، جناب فاطمہ زہرا کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کی عظمت میں رسول خدا اپنی جگہ سے اٹھ جایا کرتے تھے۔ جناب فاطمہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کی فضیلت میں آیتیں نازل ہوئیں، لیکن عزیزو جب رسول خدا اس دنیا سے جا رہے ہیں تو کیا عالم ہے۔ آئے قرصہ پیش کرتے ہیں اس ذات کو جس کا نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا
کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شہدائے کربلا کے۔ عزادارو رسول خدا کو گزرے ہوئے ابھی کچھ دن بھی نہ ہوئے، ایک صحابی آتا ہے پانچویں امام کے پاس، فرماتا ہے مولا میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کی دادی بڑی کم عمر میں اس دنیا سے گزر گئی۔ فرمایا ہاں میری دادی کی عمر صرف 18 برس تھی جب میری دادی اس دنیا سے گزر گئی۔ اس نے کہا مولا میں نے سنا ہے آپ کی دادی کی کمر ٹوٹ گئی تھی، یہ بھلا ہو سکتا ہے جس کی عمر فقط 18 برس ہو اس کی کمر جھک جائے؟ امام فرماتے ہیں تم سننا چاہتے ہو میری دادی کی کمر کیسے جھک گئی؟ امام کبھی دائیں جانب دیکھتے ہیں کبھی بائیں جانب دیکھتے ہیں، ارے ہائے رے مظلومیت، مظلوم اپنے اوپر ہونے والی مصیبت کو بیان بھی نہیں کر سکتا۔ امام کو جب اطمینان ہوا کہ سبب چاہنے والے ہیں، امام فرماتے ہیں جاننا چاہتے ہو میری دادی کی کمر کیسے جھک گئی؟ تو سنو، جب لوگ آگ و لکڑیاں لے کر دروازے پر آئے ہیں، میری دادی دروازے کے پیچھے کھڑی فریاد کر رہی تھی۔ لوگوں نے اتنا بھی نہ سنا، ارے آگ لگ دروازے کو آگ لگا دی گئی، دروازہ جلا رہا، ابھی دروازہ پوری طرح سے جلا بھی نہ تھا۔ ایک مرتبہ ایک شقی نے ایسا وار کیا، ارے میری دادی در و دیوار کے درمیان پس گئی، ارے پسلیاں ٹوٹ گئی، ایک پسلی کی ہڈی جسم میں آ کر پیست ہو گئی۔ میری دادی اٹھنا چاہتی تھی لیکن اٹھ نہیں سکتی تھی۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شہدائے کربلا کے۔ عزادارو جناب فاطمہ کا عالم یہ ہے کہ جب اپنے مقام سے اٹھنا چاہتی ہے تو دیوار کا سہارا لے کر اٹھتی ہے، جب کہیں چلنا چاہتی ہے تو عصا کا سہارا لے کر چلتی ہے۔ پسلیاں ٹوٹ گئی ہے، چہرے پہ تماچے کے نشان ہے، بازو پہ نیل کے نشان ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ ایک ماں کی مجلس ہے عزادارو، ہر ماں کی ایک خواہش ہوتی ہے پروردگارا مجھے اتنی مہلت دے دے، مجھے اتنی زندگی دے دے کہ میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا پروان چڑھا سکوں، لیکن ہائے فاطمہ پر کیا گزر گئی۔ آواز دی فضا مجھے قبلہ رخ بٹھاؤ، قبلہ رخ بٹھایا گیا تو آواز دیا ہے میرے بیٹے حسن و حسین، اے میری بیٹیاں زینب و کلثوم ماں کے قریب آ جاؤ۔ بچے ماں کے قریب آئے، اب جناب فاطمہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتی ہے، آواز دیتی یا الہی اجل وفاتی سریا، پروردگارا مجھے جلد سے جلد موت دے دے۔ میں کہوں گا بی بی آپ پر کیا مصیبت ہو گئی؟ ہر ماں کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کی زندگی اتنی ہو کہ وہ اپنے بچے کا پروان چڑھا سکے۔ جزاکم اللہ۔ جناب فاطمہ مولا کائنات سے کبھی اپنے دکھ کو بیان نہیں کرتی ہے، ارے ہر بیوی اپنے دکھ کو اپنے شوہر سے بیان کرتی ہے، لیکن جناب فاطمہ نے اپنی پریشانی کو مولا سے بیان نہ کیا۔ امام سے فرماتی ہے علی میں نے یہ سنا ہے کہ تم کو لوگ سلام نہیں کرتے۔ امام فرماتے ہیں ارے فاطمہ ایسا نہیں ہے، بلکہ میں لوگوں کو سلام کرتا ہوں، لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شہدائے کربلا کے۔ رسول خدا جب مولا کائنات کے ہاتھ میں فاطمہ کے ہاتھ کو دے رہے تو فرمایا ہاذہی ودیعتی، یہ میری امانت ہے، اس کا خیال رکھنا۔ جب رسول خدا اس دنیا سے جانے لگے فرمایا ہاذہی ودیعتی، یہ میری امانت ہے، اس کا خیال رکھنا۔ لیکن جب فاطمہ اس دنیا سے گزر گئی، علی
جناب فاطمہ کے جنازے کو رسول کو دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں قد استرجعت الودیع، یہ امانت آپ کو میں لوٹا تو رہا ہوں، لیکن یہ علی بہت شرمندہ ہے، اس لیے کہ ہائے فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، تماچوں کے نشان ہے، بازو پہ رسد کے نشان ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم ظاہر حسین اور مرحومہ شکیلہ بانو کو وصال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماتم حسین۔ یا حسین 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 یا حسین۔ شمر خنجر کو روک لے ابھی سوکھا ہے گلا، شمر خنجر کو روک لے ابھی سوکھا ہے گلا، کربلا کانپ اٹھی حشر بپا ہونے لگا، شمر خنجر کو روک لے ابھی سوکھا ہے گلا، شمر خنجر کو روک لے ابھی سوکھا ہے گلا، ابھی سوکھا ہے گلا، تھا اسی دن کے لیے کیا میرا راج دلارا تھا اسی دن کے لیے، رحم کرے شمر میرے لال نے کیا کی ہے خطا، شمر خنجر کو روک لے ابھی ابھی سوکھا ہے گلا، دیکھ کے بیٹے کا وہ رو دیتی تھی، کبھی چلتے ہوئے خنجر کو پکڑ لیتے تھے، کبھی رکھ دیتی تھی خنجر کے تلے اپنا گلا، شمر خنجر کو روک لے ابھی سوکھا ہے گلا، سوکھا ہے گلا۔ السلام علیکم عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الزوبا، السلام علیکم یا شمس شموس، السلام علیکم یا نیس النفوس، السلام علیکم یا المفعول بالزیتون، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب الزمان، السلام علیکم یا رحمان، السلام علیکم یا محمد صلی جان، السلام علیکم یا مظہر ایمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم امام زمانہ، ھذا جل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی محمد و آل محمد وجل بہت بہت شکریہ تمام حضرات کا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر والدین کی ارواح کو ارشاد فرما.